بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ میں موجود ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف اقبال بھٹی صاحب، جوائنٹ سیکرٹری بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز اس بار کو لے کر، آپ کی رجیم کیا کام کروائے گی، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک احسان، ٹھیک آپ ہے، سنیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ ہاں جی، میں نے اپنی جو ہے بیسک جو تعلیم ہے وہ اسلامک ماڈل اسکول سے حاصل کی، ٹھیک سر۔ برانچ سیٹلائٹ ٹاؤن احمد پور شرقیہ سے۔ ٹھیک سر۔ تو آکسفورڈ کا سلیبس تھا، ماشاء اللہ۔ تو بڑے کوپریٹو جو ہے ٹیچر تھے، ہوں۔ ہارڈ ورک ہمارے ٹیچر پرنسپل کی بڑی کاوش تھی، اور اس اسکول سے جتنے بھی طالب علم پڑھ کے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی اچھے شعبے میں ضرور انہوں نے اچیومنٹ، اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا۔ ماشاء اللہ۔ تو آج بھی اسلامی کی برانچ ویسے موجود ہے، ویسے ان کا جو ہے سلیبس اور ان کا جو ہے محنت کاوشیں ویسی ہیں۔ ہوں۔ تو میٹرک میں نے وہاں سے کی، فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیے ڈگری کالج ڈیرہ نواب صاحب۔ اچھا۔ تو یہ جو ڈیرہ نواب کالج ہے، یہ بنیاد تو نواب سر صادق صاحب کی ہے۔ انہوں نے بہت سارے جو ہے تعلیمی ادارے جو ہے اپنی ہی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی پراپرٹی سے جی۔ الحاق کروائے، وقف کیے ایجوکیشن کے لیے۔ جی۔ تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں اسی دھرتی سے، اسی وسیب سے، اسی ریاست سے، بے شک ریاست نہیں ہے لیکن سب کچھ تو انہی کا ہے دیا ہوا ہمارے شہر احمد پور کو، اوور آل پاکستان۔ بالکل۔ تو انہی کی جو ہے دیے ہوئے ایک ادارے سے میں نے جو ڈگری کالج ہے ڈیرہ نواب صاحب کا، وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کی، گریجویشن کی۔ اس کے بعد جو ہے میرا انٹرسٹ جو تھا لا میں، کیونکہ میں میٹرک کے بعد ہی لوگوں کے مسائل دیکھتا تھا، علاقے میں سنتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ ان کے لیے کچھ کریں، ان کے مسائل حل کیے جائیں، ان کی جو محرومیاں ان کو دور کیا جائے، ان کے جو ناجائز حق پراپرٹی پہ جو قبضے ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں میٹرک کے بعد بھی درخواست لکھنا، ایس پی ٹی پی او کے پاس پیش ہونا، کچھ قبضے واگزار بھی میں نے کروائے اسی طرح میٹرک کے دوران۔ ابھی میں نے کوئی پھر گریجویشن کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یار میں لا کروں، تاکہ یہ ایک میری اپنی ذاتی اسٹرگل ہے۔ جب میں لائسنس اور ڈگری کے ساتھ آؤں گا تو یہ میرے لیے اور زیادہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ بالکل۔ میں نے پھر لا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بہاولپور ضلع یونیورسٹی گیا، تو وہاں میرے ایڈمیشن عبدالباسط بھٹی صاحب چاچو ہیں میرے، پی ٹی وی میں بھی کام کرتے ہیں، ادھر بی جیڈ یو میں بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایڈمیشن کرایا، انہوں نے کہا یار تم جو ہے وہ لا کرنا چاہتے ہو اور یہ اچھی بات ہے، تم ضرور ایڈمیشن لو، اور میں تمہارے لیے جتنا تعاون ہو سکے یونیورسٹی میں۔ ایڈمیشن سب کچھ انہوں نے پٹ اپ کروایا، میری فائل سارا، میں نے وہاں سے لا کیا سر۔ لا کے بعد جو ہے پھر میں نے پریکٹس شروع کی۔ پریکٹس کے بعد جو ہے اپنے تمام جو سرگرمی ہیں لا کے حوالے سے وہ انجام دی۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ آپ کو وکلا صاحبان نے جوائنٹ سیکرٹری منتخب کیا ہے، وکلا صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ وکلا کمیونٹی کا میرے پاس الفاظ تو نہیں ہیں، بے حد مشکور ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک سنہری موقع دیا۔ سید دیوان عبدالرشید صاحب کے گروپ کا شکر گزار ہوں، سہیل محمود افغانی صاحب میرے استاد محترم ہیں، ان کا بہت شکر گزار ہوں، جن دوستوں نے میری فائل پٹ کی بطور جوائنٹ سیکرٹری، اور میں نے الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کیا، اور میں نے اچھے خاصے مارجن سے ون کیا۔ بار ایسوسی ایشن احمد پور کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ سر اس میں باقی جو بار ہیں، لودھرا ہوگی، لیاقت پور ہوگی، وہاں تو چیمبرز کے جو ایشو تھے، نوجوان وکلا ہوں یا سینئر ہو، یہاں 30 سال سے وکلا جو ہیں، وکلا حضرات ہمارے سینئر باہر بیٹھے ہیں، ایون کہ ان کو کوئی بھی شیڈ بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ تو 30 سال سے مسائل ہمارے ہیں وہ چلے آ رہے ہیں، لیکن ہر الیکشن پہ ایک امید اور ایک الیکشن سٹنٹ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی چیمبر دیں گے۔ تو یہاں 3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز تو وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سینئر وکلا حضرات ہیں، سینئر، تو ان کی جو علاج کا جو ہے ایشوز ہیں، یا ان کی دوران سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے،
تو ان کے لیے خصوصی پیکیج رکھا جائے اور ان کے علاج کا خاص خیال رکھا جائے. یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، یہ آسان ہے اور یہ کر سکتے ہیں اگر ہماری انٹینشن ٹھیک ہو. دوسرا مسئلہ ہے چیمبر. تو یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن میں ہوں یا آپ وننگ گروپ میں کھڑے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. چیمبرز اور وکلا کالونی بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں، سب کو ملنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ویلفیئر کے پروجیکٹ وہ بھی سب کو ملنے چاہیے. کسی ایک خاص شخص کو پسند نہیں کرنا چاہیے یا خاص شخص کو نومینیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں ہیں اور ہر حال میں حل ہونی چاہیے. کاوش بھی کریں گے اپنے اس ٹینیور میں، صدر سیکرٹری صاحب سے بھی بات کریں گے اور 100% اس پہ ایفرٹ کریں گے کہ یہ وکلا کالونی چیمبرز اور ویلفیئر کا جو وکلا کے لیے ہے اس کو انکریز کیا جائے فنڈز کو. اور کوئی بھی وکیل دوران سروس دوران اپنی جو ہے ٹائم 60 سال 55 سال تک پریکٹس کرتا ہے یا 70، اس کے علاج کا مسئلہ نہ ہو. اس کے علاج کے لیے، اس کی بہتر لائف کے لیے اور اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ بھی اس کے لیے کچھ اس کی فیملی کے لیے بنانا چاہیے اچھا فنڈ کے ساتھ. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ یہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک سر، احمد پور ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ احمد پور ضلع بہت ہی ضروری ہے اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ سریکستان صوبہ. سریکستان صوبے سے جو ہمارے جنوبی پنجاب میں محرومیاں ہیں اس وقت، اور جو یہ دیکھ لیں کہ 100 روپے ایون کہ آپ دیکھیں کہ ایک فنڈ ایسے بجٹ آتا ہے تو اس میں صرف اور صرف 30% ہمارے صوبے کو دیا جاتا ہے، جبکہ آپ ریونیو جتنی کلیکشن ہے وہ ساری ہمارے صوبے سے جاری ہے، اسی ایریا سے جاری ہے، جنوبی پنجاب سے جاری ہے. گندم، کپاس، گنا اور محروم بھی ہم ہی لوگوں کے. ایون کہ آپ جب آپ کسی بھی کوٹے پہ جاتے ہیں، کوٹے پہ دیکھیں تو وہ بھی محرومیاں واضح ہیں. صوبہ بہاولپور یا ملتان کیا کہیں گے؟ صوبہ بہاولپور تو ایک ساتھ ریاست تھی، ریاست نے اپنے آپ کو لیڈ کر دیا اس میں. اور صوبہ سریکستان، اور یہ صوبہ سریکستان بہت بڑی وسیع پٹی ہے. بہاولپور جو ہے وہ مخصوص علاقے تک اس کا جو ہے وہ ایک جو ایریا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو سریکستان صوبہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ صادق آباد سے منچن آباد اور اس طرح لیا بکھر اور بڑا وسیع ہے. تو اس کا بننا، اس میں موجود لوگوں کی جو ہے مسائل اور ان کا کوٹا سسٹم اور ان کے لیے جاب، ایجوکیشنز اور اسی طریقے جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں، فنڈز ہیں. پھر اس کے بعد ہے ضلع. چلیں اگر حکومت کچھ دینا چاہتی ہے، ضلع اگر پہلے دے دیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ کچھ بہتر سورسز جو ہیں وہ مل جائیں گے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو. ترقیاتی کام جو ہے ہونے سے یہ ہے کہ روزگار بڑھے گا. اگر وہ انہوں نے مختلف ابھی بنائے ہیں چند ہی مہینوں میں، پرویز الہی صاحب جب ہیں اپنے ٹینیور میں تھے کہ اسمبلیاں ڈیزولو ہو چکے ہیں، تو اگر وہ بنا دیں ضلع تو بنا سکتے تھے. بناتے تو ٹھیک تھا، بننا چاہیے اور اس سے حالات بہتر ہوں گے، روزگار بڑھے گا. چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک وسائل بڑھیں گے لوگوں کے روزگار. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ سب سے جو ہے دعائیں جو ہے نا، دعائیں، وہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. لگتا تو ایسے تھا کہ شاید میں ون نہ کر سکوں، لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اپنے بزرگوں کی طرف، اساتذہ کرام کی طرف، والدین کی طرف اور ان کی دعاؤں کی طرف دیکھتا اور دعائیں کرتے، اور مجھے یہ امید تھی کہ یار میں انشاءاللہ ضرور ون کر جاؤں گا. لگے رہنا چاہیے، جتنی آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. باقی ہر چیز وہ ایک گیم کا ایک سال، ہاں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو ہارے ہیں وہ بھی ہمارے گروپ کے ہیں، تو جیت تو وکلا کی ہے نا. اب اس میں جو ہے ہم نے کام کرنا ہے، بس بالکل کام کرنا ہے، سب کے لیے کرنا ہے. ٹھیک. اور اگر نہیں کرتے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ کام اگر اپنے ویلفیئر کا نہیں کر سکتے، وکلا کمیونٹی کالونی اور چیمبرز کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تو میرا یہ دوستوں کو، باہر احمد پور شرقیہ وکلا کو یہ پیغام ہے کہ ایسے امیدوار کو دوبارہ آپ منتخب نہ کریں جو کام نہ کروائیں. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے جوائنٹ سیکرٹری بار ایسوسی ایشن احمد پور شرقیہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں
میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کروں. تو دعائیں ضرور کر سکتے ہیں. سب دوست جو ہے سلامت رہیں، اللہ پاک عمر دراز کرے، کیونکہ یہ دوستوں کی محبت سے ہی ون ہوتی ہے، دوستوں کی محبت سے ہی جیت ہوئی ہے. اکیلے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ دوستوں کی وجہ سے ہی اتنے ووٹ پڑے ہیں. اساتذہ کرام دوستوں کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے یہ سارا تو میں بے حد مشکور ہوں ان کا جناب. تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، سب کو سلامت رکھے. وکلا کمیونٹی زندہ باد سر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. یہ تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.